السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمدللہ رب العالمین. پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 136. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ رب العزت پر، اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر ایمان لے جاؤ، اور جو اس نے اپنے رسولوں پر نازل فرمائی، اس کی کتاب پر بھی جو اس سے پہلے اس نے نازل کی. اور جو کوئی اللہ رب العزت کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن سے کفر کرتا ہے تو یقیناً وہ بھٹک گیا اور بہت دور بھٹک گیا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو کہا جا رہا ہے، کیونکہ ایمان کی کمزوری ساری برائیوں کی جڑ ہے. اگر ایمان پختہ ہوگا، اگر اللہ رب العزت کا تقوی بہت زیادہ انسان کے دل میں ہوگا، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کوئی برائی کر بیٹھے. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت پر ایمان. اللہ رب العزت کی ذات، صفات، ربوبیت، الوہیت میں اللہ رب العزت کو واحد یکتا ماننا. اب ربوبیت کا جو معنی ہے، وہی رب ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی پالتا ہے، اور وہی ہر چیز پہ قادر ہے. وہ ہر چیز کو دینے پہ قادر ہے، لینے پہ قادر ہے. اسی طرح الوہیت کا جو معنی ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہی ایسی واحد ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے. اگر ان چاروں میں سے کسی ایک کا بھی کوئی شخص انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، اس نے کفر کیا. پھر اسی طرح فرشتوں پر ایمان لانا. بینگ اے مسلم ہم فرشتوں پر بغیر دیکھے ایمان لے کے آئے، جو کہ ہمیں قرآن پاک سے پتہ چلتا ہے، اور فرشتوں کے ہمیں نام بھی پتہ ہونے چاہیے. جہنم کے دروغہ کا نام مالک ہے، اور جنت کے دروغہ کا نام رضوان. منکر نکیر کہاں ہوں گے؟ قبر میں ہوں گے. کرامن کاتبین دائیں بائیں ہوتے ہیں. ان فرشتوں کو اللہ رب العزت نے جنوں سے زیادہ پاورفل بنایا. یہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرتے. اللہ رب العزت نے انہیں جو کام دیے ہیں وہ کام کو سر انجام دیتے ہیں، وہ کام کو کرتے ہیں. پھر اسی طرح کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا. دیکھیے رسولوں کا اور کتابوں کا جو تذکرہ ہے وہ ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے. اللہ رب العزت نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، اور ان میں سب پیغمبر کے نام قرآن پاک میں موجود نہیں ہے، بلکہ چند ایک کے. پھر اسی طرح بعض پیغمبروں پہ کتابیں نازل ہوئی جو کہ 4 آسمانی مشہور کتابیں ہیں، اور اسی طرح پھر باقی جو پیغمبر تھے ان پہ صحیفے نازل ہوئے تھے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ صحیفہ نازل ہوئے تھے. اور پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ بھی صحیفے نازل ہوئے تھے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یوم آخرت پر ایمان لانا. دنیا کا آخری دن یوم آخرت کہلاتا ہے. پھر اس کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہوگی. پھر اسی طرح جو صحابہ تھے، دیکھیں صحابہ نے کتنی اسٹرگل سے کتنی obstacles فیس کر کے پھر جا کے ایک دین کو اچیو کیا. پھر ایمان ان کے اسٹرانگ ہوئے. پھر اللہ رب العزت پر بغیر دیکھے ایمان اتنا اسٹرانگ تھا ان کا. پھر یہ بھی دیکھیں ان کا جو ایمان تھا وہ شعوری ایمان تھا، اور جو ہمارا ایمان ہے وہ نسلی ایمان ہے. ہمیں نسل در نسل مل رہا ہے، ہمیں اس پہ کوئی اسٹرگل نہیں کرنی پڑ رہی ہے، کوئی کچھ نہیں کرنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ اتنا کانشیس نہیں اپنی آخرت کے معاملے میں. دیکھیں ہمارا جو ایمان ہے، ہمارا جو شعوری ایمان ہے وہ اس لیول تک ہونا چاہیے کہ ہم دنیا میں بھی کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ اس طرح ہونا چاہیے کہ ہمیں اس کا آخرت میں کیا کریڈٹ ملے گا، یہ نہیں کہ دنیا میں ہمیں کیا کریڈٹ ملے گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو دنیا کی چاہت رکھتا ہے اسے دنیا میں مل کے بس اس کا ختم، لیکن جو آخرت کا طلبگار ہے، نیکی کر کے اور آخرت کا طلبگار ہے، تو ہم اس سے دنیا بھی عطا کریں گے اور آخرت بھی عطا کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سچی سمجھ نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے اور دوسروں تک بھی دین کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.